اب آ جائیے آگے، جب بنو نذیر ان کا گھیرا کیا جا رہا تھا، محاصرہ کیا جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعوں کو گھیرے ہوئے تھے، تو اس وقت منافقین انہوں نے پیغام بھیجا ان یہودیوں کو، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا تو نے منافقین کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے۔ لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اور بھائیو ایسے ہی ہوا، ان کا جھوٹ واضح ہو گیا، بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا، نہ ان کی مدد کرتے ہوئے اور اپنے وعدے کے مطابق کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ایسا بھی نہیں ہوا، مدینے چھوڑنے کو تیار بھی نہ ہوئے یہ منافقین۔ پھر آگے فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بالفرض اگر یہ جلا وطن کیے گئے، یعنی یہ یہودی لا یخرجون معهم، تو یہ جو منافقین ہیں جو اپنی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر یہ جو منافقین ہیں کہتے ہیں ہم مدد کریں گے، مدد کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آ بھی گئے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، بالفرض اگر ان کی مدد بھی کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی، پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، کوئی منافق نہیں نکلا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کو بتا رہا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةٍ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ اللہ جو آخرت میں عذاب کرے گا وہ تو کرے گا، دنیا میں بھی عذاب کر سکتا ہے، کوئی بہت خراب بیماری دے سکتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ڈرتے تھے اللہ سے۔ تو اللہ فرما رہے یہ اس لیے کہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ ناسمجھ اور بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارا خوف جو ان کے دلوں میں ہے یہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ اور تسلط یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔ لیکن مسلمانوں سے ڈرتے تھے، یعنی جو ظاہری ڈنڈا اس سے ڈرتے تھے، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے تھے،
کیونکہ وہ تو غیب پر ایمان لانے کی بات ہو گئی نا، تو نہیں رکھتے تھے ایمان یہ. پھر آگے فرما رہا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک روب دیا ہے. یہ سب مل کر بھی تم سے کھلم کھلا نہیں لڑ سکتے، لڑ نہیں سکتے. لیکن کیسے لڑیں گے؟ او من وراء جدر، ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں یہ لوگ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیوار کی آڑ میں ہوں، چھپ کر کو یہ تم سے لڑ سکتے ہیں، چھپ کر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن کھلم کھلا نہیں. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شدید. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی لڑائی تو ان کے آپس میں ہی بہت سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہ یہودی کے دشمن، یہودی عیسائیوں کے دشمن، عیسائی یہودیوں کے دشمن، اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. اللہ اکبر. پھر اللہ فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، گو کہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھنے کہ یہ متحد ہیں، جمعی ہیں، اکٹھے ہیں. وقلوبهم شتى، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، دل ایک نہیں ہے. کیوں؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ جو پہلے کہے تھے لا يفقهون لا يعقلون، کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے عقل ہیں. اگر ان لوگوں کے پاس سمجھنے والی عقل ہوتی تو یہ حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے، لیکن بے عقل تھے، انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، حالانکہ یہ حق ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. ان لوگوں کی طرح، یعنی یہ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے تو بعض نے مشرکین مکہ مراد لیا ہے کہ جنہیں غزوہ بنی نذیر سے کچھ عرصہ پہلے جنگ بدر میں مسلمانوں نے عبرتناک شکست دی تھی. تو ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی یہودی کی مثال بھی ان کی طرح ہے. کمثل الذین من قبلہم، ان کی مثال ان سے پہلے جو لوگ تھے، کون؟ وہ مشرکین مکہ جن کو بدر میں شکست ہوئی عبرتناک. ذاقوا وبال امرہم، اپنے جو بھی انہوں نے غلط کام کیا تھا اس کا وبال انہوں نے چکھا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. دنیا میں بھی یہ عذاب انہوں نے چکھا اور آخرت میں بہت دردناک عذاب ہے. اور بعض نے اس سے مراد یہودیوں کے دوسرے قبیلے، یعنی بعض مفسرین نے اس سے کہا کہ کمثل الذین من قبلہم، جو اللہ مثال دے رہا ہے اس سے کفار مکہ ہیں، بدر میں شکست ہوئی. اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہیں مدینے کے پاس ایک اور قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنو قینقاع، اس سے مراد لیا ہے، جنہیں بنو نذیر سے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا. تو ان دونوں کے زمانے، بدر کا زمانہ بھی اور ان کے جلا وطن ہونے کا زمانہ، وہ زیادہ دور نہیں تھا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا قریباً. تو ان کی مثال ان دونوں کی طرح، انہوں نے بھی نہیں سمجھا، انہوں نے بھی نہیں سمجھا. اللہ اکبر.